تبلیغی تنظیم کا پروگرام سمجھا تو کبھی بھی ہمارے دل میں اس کی وہ اہمیت پیدا نہیں ہوگی جو اس کا حق ادا کرا دے. حالانکہ گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں. گشت اور ملاقاتیں ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں کیونکہ امر معروف اور نہی منکر یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمارے گشت کا پہلا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ان کے ماحول سے نکالا جائے اور ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے اور یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے. یہی صحابہ گشت کا موضوع ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر ہمارے سارے کام کرنے والے اور بیانات اور مذاکرے کرنے والے اگر وہ اپنے ممبر سے مجمع کو اس سطح پر نہیں لاتے کہ بھئی گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں اس گشت کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی. میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے جو اہمیت اسلام میں سن رہے زیر جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ہم ابھی اس گشت کو ایک اپنی طبیعت کی چاہت یا حالات اور فرصت کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں. موقع محل دیکھ کر فرصت دیکھ کر گشت کر لیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا لازمی ضروری کام نہیں ہے جس کے نہ کرنے پر کوئی عذاب ہو یا جس کے چھوڑ دینے پر کوئی گناہ ہو. حالانکہ میں عرض کر چکا کہ جو درجہ ایمان کا ہے وہ اس درجے پر گشت کو لاؤ. جو درجہ ایمان کا ہے جو اہمیت ایمان کی ہے اس درجے پر گشت کو لاؤ. اس درجے پر گشت کو اس درجے پر لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا. صحابہ کا گشت ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمانا کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں پر اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. بس اتنی بات کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ تبلیغ میں جو گشت ہے وہ صحابہ کرام کی صحابہ سے ملاقاتیں کر کے انہیں ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا یہ ان کی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے اور یہی ہمارے اور امت کے قیامت تک ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. معلوم ہوا کہ یہ گشت اور ملاقاتیں اور فرد کی خوشامد کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالنا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. یہ تھا مطلب قرآن کی اس آیت کا کہ تمہارا ایمان میں کمال جب پیدا ہوگا جب تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. میں یہ دیکھ رہا کہ امر معروف و نہی منکر یہ دونوں فریضے صحابہ کرام کے عملی محنت سے بھی ہٹ گئے اور اس زمانے میں لوگ مختلف آلات اور ذرائع سے دین کی باتوں کے پھیلانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے امر معروف کا فریضہ ادا کر دیا. میں ایک بات پوچھتا ہوں جیسے معروف و نہی منکر کا فریضہ ہے
ایسے نماز کا بھی فریضہ ہے، نماز کا بھی فریضہ ہے۔ جس طرح لوگ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کو خارجی آلات کے ذریعے سے پھیلانے کو اپنی ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھ رہے ہیں، ذمہ داری کا ادا کرنا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی اخبار یا رسالے میں یا کسی مختلف قسم کے چینلوں، مختلف قسم کے آلات اور ذرائع کے سے منکرات کو پھیلا دیں اور سمجھے کہ ہم نے امر معروف و نہی منکر کا فریضہ ادا کر دیا، ایسے ہی اگر کوئی ایسی مشین آج کل کے ٹیکنالوجی اور آج کل کے صنعت کار کوئی ایسی مشین تیار کر دیں جو سر سے لے کر پیر تک سارے اعضاء اس کے متحرک ہوں اور وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز کے تمام ارکان، اعمال، اذکار سب ادا کر دے، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا یہ ایک مسلمان کی نماز کے ادا کرنے کا بدل ہو سکتا ہے؟ میری بھی بات توجہ چاہتی ہے۔ آپ یوں کہیں ہم تو کہاں تک پڑھیں گے نماز، تھکے ہوئے ہیں، یہ ایسی مشین ہے کہ یہ نماز کے سارے اعمال ادا کر سکتی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ صحیح رکوع، صحیح سجدہ، صحیح قیام اور اس کے اندر سے آواز بھی آئے، ساری تسبیحات، ثنا، فاتحہ، قرات سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے اگر یہ سارے نماز کے اعمال ادا کر دے مشین، تو کیا یہ نمازی کی نماز کا بدل ہو سکتا ہے؟ پھر میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب نماز کے فریضے کے ادا کرنے میں مسلمان کے اپنے جسم کے استعمال کا کے سوا اور کوئی بدل نہیں ہے، تو پھر دعوت کے فریضے کے ادا کرنے میں باہر کی خارجی چیزوں کو ذریعہ کیوں سمجھا؟ ہم یار سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر خارجی آلات کو ذریعہ کیوں سمجھا؟ بس اس بات کو اچھی طرح پہلے سمجھ لو کہ ہمارے یہاں گشت کا جو موضوع ہے وہ 3 ہیں: ایمان، تعلیم اور نماز۔ ایمان، تعلیم اور نماز، ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، کیونکہ بنیادی فریضے 3 ہیں: ایمان، علم اور نماز۔ بنیادی فریضے 3 ہیں: ایمان، علم اور نماز، اس لیے کہ یہی وہ 3 فریضے ہیں کہ اگر ہم نے امت کو ان 3 فرائض پر جمع نہ کیا تو امت مرتد ہوگی، پکی بات ہے۔ امت کی ارتداد کا سبب ہی یہی ہے کہ امت علم، ایمان اور نماز پر قائم نہ رہے، یہ امت کی ارتداد کا سبب ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں امت کو ارتداد سے بچانے کی، اخبار اور رسائل یہ امت کو ارتداد سے نہیں بچا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان اور نماز اور علم پر امت کو جمع کرنے کی عملی محنت نہیں ہے۔ عملی محنت یہی ہے کہ ایمان کی تکمیل کو بنیاد بنا کر دعوت دے کر لوگوں کو ایمان کے حلقے میں لا کر جوڑا جائے۔ منکر کے ماحول سے نکالنا منکر سے روکنا ہے، منکرات بتلانا منکر سے روکنا نہیں ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ ایک منکرات کا علم ہے، ایک منکرات سے روکنے کی محنت ہے۔ کتابوں میں منکرات کا لکھ دینا یہ منکرات سے روکنا نہیں ہے، اور کتابوں کے اندر معروفات کا لکھ دینا یہ معروفات پر امت کو لانا نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر منکرات اور معروفات کا علم ہے، کتابوں میں منکرات معروفات کا علم ہے، کتابوں میں منکرات معروفات کا علم ہے۔ یہ کوئی عملی محنت نہیں ہے۔ عملی محنت یہ ہے جس کو امام محدث ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس خود چل کر جاؤ اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو۔ اگر تم یہ کرتے ہو تب تو تم خیر امت ہو۔
تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس پر غور کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر سے روکنے کا میں آپ کی سنت کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات کو سوچیں اور تحقیق کریں کہ نماز کے ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. نماز کے ادا کرنے کا مسنون طریقہ، اس لیے ہم اس طرح یہ بھی غور کریں کہ منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. ایک آدمی نے ایک منکر کیا، وہ یہ کہ مسجد نبوی میں مسجد میں اس نے بالارادہ جاگتے ہوئے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا. پیشاب جب شروع کر دیا کرنا تو صحابہ دوڑے اسے روکنے کے لیے. منکر سے روک رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو منکر سے روک رہے ہیں. ہماری بات توجہ جاتی ہے، ہم تو اس کو منکر سے روک رہے ہیں. منکر سے روکنے کے لیے بڑھے ہیں آگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ منکر سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا. آپ غور تو کیجئے، کہاں ایک آدمی سے آپ مقابلہ کریں اس کو منکر سے روکنے کا، اور کہاں ایک آدمی کو آپ پیشاب روکنے کو کہیں منکر سے روکنے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس وقت اس پیشاب کرنے والے کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. اس آدمی کو مسجد میں پیشاب کرنے کے منکر سے روکا جائے، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ہم تو ایک آدمی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کی جان کو آ جائیں اور نہ مانے تو پھر ہم اس کی اصلاح کے لیے ساری قوت استعمال کر لیں. پہلے اس بات پر غور کرو کہ منکر سے روکنے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور مسلمان کو رسوا کرنے کا ارادہ ہے، منکر سے روکنے والے کا ارادہ یہ ہے مسلمان کو رسوا کرنے یا تکلیف پہنچانے کا ہے، اگر یہ ارادہ ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے منکر سے روکنے والوں سے دین کا کام نہیں لیں گے. اور اگر اس منکر سے روکنے والے کا ارادہ اس غلط کرنے والے کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کرنا اس کا ارادہ ہے، لوگوں میں اس کی غلطی کو مشہور کرنے کا ارادہ ہے، پھر تو بات یقینی یہ ہے کہ یہ منکر سے روکنے والا مرے گا نہیں جب تک خود اس منکر کو نہ کر لے. جب تک اس منکر کو خود نہ کر لے مرے گا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم منکر سے روکنے کے لیے، دیکھو میری بات یاد رکھنا، جب بھی تم کسی کو منکر سے روکو پہلے یہ غور کر لینا کہ اس عمل خیر میں تمہارا نفس تو شامل نہیں، تمہارا نفس تو شامل نہیں. اور یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارا نفس شامل ہے یا نہیں؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کسی کو منکر سے روکنے کے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ اس منکر کرنے والے کی محبت تمہارے دل میں اپنوں کی طرح ہے یا نہیں. اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح تمہارے دل میں ہے پھر تو تم اس کو منکر سے روکنے میں مخلص ہو. اور اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے کی محبت اپنی اولاد کی طرح نہیں ہے تو پھر تم منکر کے روکنا نہیں چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو رسوا کرنا چاہتے ہو. سنو بات، تمہاری طبیعت میں اس منکر سے نفرت نہیں ہے، تمہاری طبیعت میں منکر کرنے والے سے نفرت ہے.
اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے تھے ہم منکر سے، منکر کرنے والے سے نہیں. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. نحن نکرہ المعاصی لا العاصی، کہ ہم برا سمجھتے تھے گناہ کو، مگر گناہ کرنے والے کو کبھی ہم برا نہیں سمجھتے. یہ دیکھ لو کہ تم کسی کو منکر سے روک رہے ہو تو اس وقت تمہارے دل میں اس منکر کرنے والے سے محبت اپنی اولاد کی طرح ہے یا نہیں؟ اپنی اولاد کی طرح محبت ہے یا نہیں؟ اگر تمہارے دل میں منکر کرنے والے سے محبت اپنی اولاد کی طرح ہے، پھر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کے منکر کو دیکھ کر کسی اور کو خبر نہیں کرو گے. جیسے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سے غلطی ہو گئی لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، اولاد سے غلطی ہو گئی ہے کسی کو پتہ نہ چلے. جی ہاں، سیدھی بات ہے. وہ شخص منکر سے روکنے میں خدا کی قسم مخلص نہیں ہے جو کسی کے منکر کو دیکھ کر یا تو منکر کرنے والے پر غضبناک ہو یا اس کے منکر کی کسی کو خبر کرے، اس کے منکر کی کسی کو خبر کرے کہ جی فلاں صاحب نے یوں کیا ہے، یوں کہیں کہ یہ اس پر دگنا عذاب ہے، اس پر دگنا عذاب ہے، اس پر دگنا عذاب ہے، اور اس کا گناہ ڈبل ہو گیا. اس نے تو ایک گناہ کیا جس نے منکر کیا، اس نے دو گناہ کیے. ایک گناہ تو یہ کیا کہ اس منکر کرنے والے کو لوگوں کے نظر میں رسوا کر دیا، ایک گناہ تو یہ. اور دوسرا گناہ اس سے بڑا یہ کہ اس منکر کی خبر کرنے کی وجہ سے اس نے اس منکر کو پھیلایا ہے. منکر کو سنو میری بات توجہ سے. حکمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم منکرات کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اگر تم باطل کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، اس کا تذکرہ چھوڑ، اس کا تذکرہ چھوڑ. امیت الباطل بتر کی ذکر ہی، باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو، ختم ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منکر کرنے والوں کے منکرات کے تذکروں سے منکرات ختم ہو جائیں گے، حالانکہ یہ منکرات کو زندہ کرنے اور منکرات کے ماحول کو قائم منکرات کے ماحول کو قائم کرنے کا سبب ہے، ختم کرنے کا سبب نہیں ہے. ہم نے ایک بات عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا، منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا. جب اس آدمی نے پیشاب کیا مسجد میں تو صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے. فرمایا چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو. حالانکہ مسجد ناپاک ہو رہی، نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ناپاک ہو رہی، یہ پیشاب روک لے. ارے نہیں، مسجد کا ناپاک ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کا ناپاک ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے پیشاب روکنے کی تکلیف دینا، یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک مسلمان کو اس وقت پیشاب شروع کر دیا، اب روک کر مسجد سے باہر نکلے، باقی پیشاب مسجد سے باہر کرے، یہ ایک مسلمان کو اذیت دینا، ایک مسلمان کو اذیت دینا مسجد کے ناپاک ہونے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں. ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح و تربیت کی کوشش میں فساد کے راستے پر آ گئے، لوگوں کی اصلاح و تربیت کی کوشش میں اس پر آ گئے، فساد کے راستے پر آ گئے. نہیں، کیونکہ منکر سے روکنا اصلاح کے لیے ہے،
اگر اس میں فساد کا طریقہ اختیار کرو گے تو اس سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی صرف نظر رکھنا چاہے کہ دیکھوں لوگ کیا کر رہے ہیں، تو یہ آدمی بھی مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھے؟ اگر کوئی شخص لوگوں کی اصلاح کے ارادے سے بھی ان پر نظر رکھے اور چھپ کر یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ یہ سو رہے، اگر اصلاح کے ارادے سے بھی کوئی یہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام نہیں لیں گے، کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، صحیح حدیث ہے کہ اگر تو نے لوگوں کے گناہ اور عیوب کو چھپ کر دیکھا، یہ چھپ کر دیکھا، تتبع لوگوں کے عیوب کا تتبع، کہ اگر تو چھپ کر بھی دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو نے ان میں درمیان فساد پیدا کرے گا۔ تو حدیث سے کہہ رہی ہے کہ یہ مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے۔ مصلح کون ہے؟ مصلح تو وہ ہے جو گناہ کرنے والے کے پاس چل کر جائے اور اس سے اتنی محبت اور اتنا قرب اس سے پیدا کر لے، بار بار ملاقات کر کے، کہ پھر اس کو منکر کے ماحول سے نکال جائے۔ یہ ہے اصلاح کا مسنون طریقہ، اور یہی ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ تم منکرات کرنے والوں کو منکرات کے ماحول سے نکال لاؤ، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اصلاح کے ارادے سے بھی کسی کے عیب کو پر نظر رکھے تو یہ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے سے روکنے والوں کو آپ نے روک دیا، فرمایا نہیں سے پیشاب کرنے دو۔ ظاہر بات ہے تھوڑا سا پیشاب کرتا تو مسجد تھوڑی ناپاک ہوتی، اور زیادہ پیشاب کرے گا تو زیادہ ناپاک ہوگی، آپ نے اس کو پیشاب پورا کرنے دیا۔ یہ عمل بتلا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کسی کو منکر سے روکنے کا طریقہ سکھلایا اور تعلیم دینے کا اسلوب بتلایا کہ آپ غلطی کرنے والے کو تعلیم کیسے دیں۔ دیکھو نا، ایک ہے غلطی کرنے والے کو الزام دینا، آپ دیکھیں گے کہیں بھی کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ آپ نے غلط کرنے والے کو الزام دیا ہو۔ غلط کرنے والے کو الزام دینا مجرم بنانا ہے، اور تعلیم دینا تربیت کرنا ہے۔ الزام دینا، جی ہاں بالکل، میں آپ سچی بات بتاتا ہوں، امت کو اس کے گناہوں پر الزام دینا امت کو تربیت سے مایوس کر دینا ہے۔ نبی کی تعلیم امت کو الزام دینا اور مجرم بنانا نہیں ہے۔ جس نے جتنا بڑا کبیرہ گناہ کیا، جس صحابی سے جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا، اللہ اکبر، جس صحابی سے جتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا، آپ نے اس صحابی کی اتنی ہی فضیلت بیان کی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات توجہ چاہتی ہے۔ جس صحابی سے جتنا بڑا گناہ ہوا، آپ نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بتا دی۔ سن رہے ہیں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس ساتھی سے جو ذرا سے غلطی ہو جاوے ہم اسے سب کے درمیان مجرم بنا دیں۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ وہاں کبائر پر بھی آپ نے کبائر کرنے والوں کے بھی فضائل بتلائے۔ سوچو تو بھی کیا کہہ رہا، ہمارے منکر سے روکنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور ہمارا منکر کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ذرا اس کا فرق غور کرو، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔
ہم چھوٹا گناہ کرنے والے پر الزام لگا کے اسے بدنام کر دیں، مشہور کر دیں، فلاں نے یہ کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہ کرنے والے صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. آپ غور تو کریں ذرا، فرق جو ہوا ہمارے اور آپ کے طریقے دعوت میں، ہمارے اور آپ کے منکر سے روکنے، معروفات پر لانے کا کے طریقے میں جو فرق ہوا، میں آج اپنے مجمع سے اسی کا مذاکرہ کرنا ہے کہ ہم کام کیسے کر رہے ہیں اور سنت طریقہ دعوت کا کیا ہے. ایک عورت سے زنا ہوا، رجم کیا گیا. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. کسی کی توبہ ایسی نہیں جو سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہو جاوے جیسی توبہ اس زانیہ نے کی، عورت نے. آپ نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے کے لوگوں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جاوے تو سب کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے. سوچیے ذرا، غور کیجیے. آدمی نے گناہ کیا، چلو اس کی توبہ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کی توبہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. ہم تو اسی کو کافی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ایسی توبہ کرو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ایسی توبہ کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. اور آپ زنا کرنے والی عورت کی توبہ کو کیا فرما رہے؟ پورے مدینے والوں کے لیے اس ایک عورت کی توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہے. تذکر روایہ سوچو. ہم تو ایک غلطی کرنے والے کے بارے میں سوچیں کہ اسے تو اللہ معاف کریں گے نہیں، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اور وہاں زنا کرنے والی عورت کی توبہ کو پورے مدینے والوں کے لیے کافی سمجھا جا رہا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے والے کی فضیلت کو ایسا بیان کیا تاکہ لوگ گناہ کرنے والوں سے نفرت نہ کریں. گناہ کرنا تو اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، گناہ کرنا تو اس کے یہ کسی آسان بات ہے، گناہ کرنا تو اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. جی ہاں، اور اس سے نفرت کرنا یہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے. اور آپ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو معاملات مخلوق کے درمیان میں ہیں وہ زیادہ اہم اور زیادہ خطرناک اور زیادہ پکڑ کا سبب ہیں بنسبت ان معاملات کے جو ان کے ہمارے اللہ کے درمیان میں. اصولی بات ہے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں بھائی؟ سب بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات سنا کریں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. بٹھا دو ان کو. کون کھڑے ہیں یہ؟ بہت توجہ سے بات سنو. نہیں، یہ طریقہ منکر سے روکنے کا نہیں ہے کہ منکر کرنے والے کے منکر کسی کو خبر کی جائے. جو خبر کرنے والا ہے وہ مفسد ہے. اس لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کا ٹکڑا یہ ہے. پہلے خطبہ اسلام میں یعنی پہلا خطبہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بن کر دیا، خلافت کا پہلا خطبہ، اس میں ہے یہ کہ اگر فرمایا خطبے میں کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے، اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. ایک مسلمان کو رسوا کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا اسلوب ہے. ایک صاحب نے آ کر کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. فرمایا یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ کر نکال دیتے یا ملامت کرتے ان کو. میں نے جیسا عرض کیا کہ الزام دینا ملامت کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے, اس نے گناہ کا ارادہ کیا زنا کرنے کا, آپ سے آ کر عرض کیا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجیے زنا کرنے. آپ نے بٹھا کر یوں سمجھایا کہ دیکھو تم زنا کرو گے کسی کے ساتھ تو وہ عورت کسی کی خالہ, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی ہوگی نا. ایسے تو ہے نہیں, کیونکہ وہ ایسی عورت ہوگی جو کسی سے متعلق نہ ہو. تو اگر کوئی تمہاری عورت کے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے, تم برداشت کرو گے؟ عرض کیا کہ رسول اللہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا. فرمایا بس جیسے تم برداشت نہیں کرو گے ایسے لوگ بھی برداشت نہیں کریں گے. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ ختم ہو گیا. ہم نے عرض کیا کہ منکر سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو الزام نہ دیا جائے, بلکہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے. کیونکہ اگر لوگوں کی اصلاح کے ارادے سے بھی ان کے منکرات کو تلاش کیا جائے تو یہ فساد کا سبب ہے, اصلاح کا سبب نہیں ہے. ہاں جو منکر کو دیکھ کر چھپا لیں اور معقول تدبیر اختیار کریں منکر کرنے والے کی اصلاح کے لیے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اصلاح کا کام لے لیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے مدینے کا. دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایک ہے اگر منکر نظر آ جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, یہ نہیں کہ منکرات تلاش کیے جائیں اصلاح کے لیے, کیونکہ منکرات کا تلاش کرنا حرام ہے. منکرات کا تلاش کرنا حرام ہے, منکر کرنے والوں کو تلاش کرنا حرام ہے. منکر کو تلاش کرنا حرام ہے. سنو, منکر کو تلاش کرنا حرام ہے, اور منکر اگر ہوتا ہوا نظر آ جائے, منکر اگر ہوتا ہوا نظر آ جائے تو چاہیے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. سمجھتے تھے اصلاح کی کوشش میں پہلا کام یہ ہے, اصلاح کی کوشش میں پہلا کام یہ ہے کہ منکر کرنے والے سے محبت اور تعلق قائم کیا جائے. منکر کرنے والے سے محبت اور تعلق قائم کیا جائے. فرماتے تھے جب تمہیں یقین ہو جائے اس بات کا کہ مجھے میرا اس کا اتنا تعلق ہو گیا ہے کہ اب اگر میں اس کو روکوں گا تو وہ بات مان جائے گا اور میری بات کا لحاظ کر لے گا, تب اس کو جا کر تب اسے کہا جائے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں ابھی میری بات کو قبول کر لے گا, اور اگر وہ پھر بھی نہ کرے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ تنہائی کی دعاؤں میں اس کے لیے اللہ تعالی سے کہیں کہ اے اللہ تو اس کو اس منکر سے بچا لے. یہ میں نے عرض کیا کہ منکر کا تلاش کرنا حرام ہے, منکر کو تلاش کرنا حرام ہے. امت کے اندر عیوب ہیں جو کہیں کہ منکر کے متلاشی کو منکرات ملیں گے, منکر کے تلاش کرنے والے کو منکرات ملیں گے. جیسے اگر کوئی خنزیر, کوئی سور کسی چمن میں داخل ہو جائے, کسی چمن میں داخل ہو جائے تو وہ
اس چمن میں یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کون سے پھول ہیں، کون کون سے پھل ہیں، گلاب کہاں ہے، چمیلی کہاں ہے، سیب کہاں ہے، زعفران کہاں ہے، اسے کوئی مطلب ان چیزوں سے نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اندر غلاظت لیے ہوئے ہے، نجس العین ہے۔ خنزیر نجس العین ہونے کی وجہ سے نجاست کو تلاش کرے گا اور اسے کسی جڑ کی، کسی درخت کی جڑ میں، کھاد کی شکل میں یا کسی گندگی کی شکل میں گندگی ضرور مل جائے گی، کیونکہ وہ اس کو تلاش کرنے والا ہے، وہ اس کو تلاش کرنے والا ہے، وہ اس کو تلاش کر رہا ہے نا، تو اس کو گندگی کہیں نہ کہیں یقین تو مل جائے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے، سب کا سب خطا کار ہو تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی یہاں تو فرشتے رہتے ہیں، یہاں کوئی غلطی کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس چمن میں دعوت کے شہد کی مکھی بن کر داخل ہوا کرو، کیا بن کر؟ شہد کی مکھی۔ اگر گندگی ہوگی بھی تو شہد کی مکھی اس طرف نہ اس سے توجہ جائے گی نہ اسے نظر آئے گی، کیونکہ وہ اس کی تلاش میں نہیں ہے۔ خنزیر سور تو تلاش میں ہے گندگی کے، اس کو کسی بھی درخت کی جڑ میں کھاد کی شکل میں، حالانکہ کھاد کتنا ضروری ہوتا ہے، جتنا گندا کھاد ہوتا ہے اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، جتنا کھاد جتنا گندا اتنا قیمتی، سوچو تو صحیح، درختوں کی جڑوں میں گندا کھاد مہنگا قیمتی خرید کر ڈالا جاتا ہے، سوچو تو صحیح، جو چیز ضروری ہو اور وہ درختوں کی جڑوں میں اس کا ہونا ضروری ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ منکر کرنے والے کے منکر کو تلاش مت کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے اور دیوار پھلان کر داخل ہوئے، تصور جدار، اور دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کبیر السن وہ شراب پی رہا اور ناچنے گانے والی گا رہی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس سے برا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک شخص وہ موت کا منتظر ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب موت کا وقت قریب ہے اور وہ یہ گناہ کر رہا۔ بڑی میں نے حضرت عمر کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا امین آپ مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کریں، اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑ دیا کہ میں شراب پی رہا تو آپ نے اللہ کے 3 حکم توڑ دیے، آپ نے عیب تلاش کیا، آپ دیوار پھیلان کر آئے، بغیر اجازت کے آئے، قرآن میں 3 سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے قرآن میں 3 سے منع کیا، فرمایا دروازوں سے آؤ، دیوار پھیلان کر نہیں بلکہ دروازوں سے آؤ، سلام کر کے اجازت لے کر آؤ، اور یہ فرمایا ولا تجسسوا، اور مسلمانوں کے عیب تلاش مت کرو، مسلمان کے عیب تلاش مت کرو۔ اس بات کی کوشش کرنا کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے، بس یہ فسادی سوچ ہے، یہ فسادی سوچ ہے، یہ پولیس والوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے والے کو یا خذوا فی اثناء الذنب، جب گناہ کر رہا ہو اس وقت پکڑا جائے گا، سوچو تو صحیح، ہائے ہائے کیسا غلط طریقہ سوچا ہے لوگوں نے اصلاح کا کہ چور کو پکڑنے کے لیے اس کو چوری کا موقع دیتے ہیں، چوری کا موقع دیتے ہیں، جی ہاں۔ یہاں عشاء کی نماز کے بعد خطاب کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی اپنے ایمان کی سامان کی حفاظت کریں۔ سنو، کسی نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت
میرا سامان چوری ہو گیا، سامان چوری ہو گیا. حضرت نے فرمایا کہ غلطی تو تمہاری ہے، چرانے والے کی غلطی تھوڑی ہے. چرانے والے کی غلطی تو نہیں، غلطی تو تمہاری اپنی ہے. تم نے چور کو موقع کیوں دیا؟ تم نے چور کو موقع کیوں دیا؟ تم اپنے سامان کی ایسی حفاظت کرتے کہ اگر چور چوری کرتا تو تم چور کو بٹھا کے چوری سے پہلے ہی سمجھا دیتے کہ ایسا نہ کرو. تم سامان سے غافل ہو گئے، چور نے چوری کر لی. جی ہاں، آج کل کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی پکڑ کرنے کے لیے انہیں غلطی کا موقع دیا جائے. بس یاد رکھو، جو کسی کو غلطی کا موقع دے رہے ہیں ان کو گناہ کرتے ہوئے پکڑنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مجرم بنانا چاہتے ہیں. وہ امت کو مجرم بنانا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے جرم کا خود بھی اگر اعتراف کر لے تو آپ اس کوشش میں ہیں کہ میرا امتی مجرم نہ بنے. سوچو تو صحیح، کتنا بڑا فرق ہے ہمارے منکر سے روکنے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر سے روکنے میں. کتنا بڑا فرق ہے. یہ تھوڑے کہ بس منکر سے روکنا ہے، جس طرح چاہو روکو، نہیں. نماز پڑھنی جس طرح چاہو پڑھ لو، نہیں. یہ میں شروع سے کہہ رہا، جس طرح ہم نماز کے فریضے کے ادا کرنے میں طریقے کے پابند ہیں، اس طرح منکر سے روکنے کے فریضے کے ادا کرنے میں بھی طریقے کے پابند ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے تو روتے ہوئے، گھر سے نکلے روتے ہوئے، روتے ہوئے نکلے، اور کسی سے بھی ذکر نہ کیا گھر میں کیا دیکھا، بڑے میاں کیا کر رہے تھے، کسی سے ذکر نہیں کیا. بڑے میاں حضرت عمر کے آنا چھوڑ دیا. ایک زمانہ گزر گیا، خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی، چلو چلتے ہیں. حضرت عمر کے مجلس آ کر بیٹھے، لوگوں سے چھپ کر پیچھے بیٹھے. حضرت عمر چھپ کر پیچھے بیٹھے. حضرت عمر نے پھر بھی دیکھ لیا. میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو. وہ کہنے لگے اس رات کی بات آج کھلے گی. اس لیے کہ لوگ اگر کسی کی برائی کو دیکھ لیتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف فرمائے، انہیں تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ دو چار سے اس غلطی کا ذکر نہ کر دیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، ان کے پیٹ میں ایسا درد ہوتا ہے کہ جب تک وہ دوسروں کو خبر نہ کر دیں ان کو تسلی نہیں، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے اولاد اور بھائی کی طرح محبت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ امت کے حکمران، امت کے ذمہ دار، وہ ہر امتی سے ایسی محبت کریں جیسے اپنی اولاد سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ جب ایک میاں بیوی حضرت عمر کی خدمت حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، اور زنا میں اس کی بکارت ضائع ہو گئی، اس کی بکارت ضائع ہو گئی، کنواراپن ختم ہو گیا، لڑکی کا زنا ہو گیا اس سے. اب ایک مدت کے بعد کہیں سے شادی کا پیام آیا ہے، لڑکی میں عیب ہے. کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے، شادی کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں رہنے دیں، پڑی رہے گی اسی گھر میں، ضروری ہے کہ شادی ہو، گزرنے کی زندگی. کیسی عجیب بات ہے. عقد ہو رہا، نکاح ہوگا، شادی ہوگی، ایک معاملہ ہے، اور لڑکی کے اندر عیب ہے، لڑکی میں عیب ہے. اور ظاہر بات ہے کہ عیب ہے کہ اسے زنا ہو چکا. ہمیں چاہیے، ماں باپ نے سوچا کہ ہمیں چاہیے کہ جو لڑکے والے آئے ہیں شادی کا پیام لے کے انہیں بتا دیں. جیسے اس لڑکے والوں سے بات کر رہے کوئی تھے کہ خیال آئے کہ چلو حضرت عمر سے پہلے مشورہ کر لیں. آئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا
یہ لڑکے والوں جس کا تم نے ذکر کیا، تو میں تم دونوں کو ایسی سخت سزا دوں گا. اس کی لڑکی کی سزا کا تو کوئی ذکر نہیں جس نے زنا کیا. دیکھو تو صحیح کیسی عجیب قصہ ہے. لڑکی کے زنا پر اس کو نہیں سزا دے رہے، ماں باپ آ کر گواہی دے رہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس لڑکی کے زنا کی کسی کو خبر کی تو میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا جو سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے ایک پاک دامن عفیفہ لڑکی جس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا بھی نہ ہو، با حیا پاک دامن عفیفہ لڑکی کی جیسے شادی کی جاتی ہے ایسے شادی کرو اس کی. اس کا حال کسی کو بتلانا مت، اور اگر تم نے اس کا حال کا کسی سے ذکر کیا تو میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے گی. اللہ اکبر. جنہیں رعایا کی ایک عام لڑکی سے ایسی محبت ہو اور وہ اس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے ماں باپ تک کو سزا دینے کے لیے حضرت عمر تیار ہوں، بتاؤ ہمیں ایسی محبت اپنے ساتھیوں سے ہے؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں کچھ ساری بات نہیں، منکر سے روکنے کا ایک مسنون طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ تم منکر کرنے والے کے منکر سے ایسے نظر پھیر لو جیسے سونے والے کے ستر کے کھل جانے پر سونے والے کے ستر سے نظر پھیر لینی چاہیے. سونے والے کے ستر سے نظر پھیر لینی چاہیے. سونے والا آدمی سو رہا، اسے کیا معلوم کہ اس کا ستر کھل گیا؟ بس گناہ کرنے والا ایسا ہی غافل ہے جیسے سونے والا غافل ہے. کیا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے دکھلائیں کہ دیکھو یہ سو رہا ہے، اس کا ستر دیکھو؟ اس سے زیادہ بے حیا کوئی ہوگا؟ وہ تو بیچارہ سو رہا ہے، اسے تو خبر نہیں ستر کھلا ہوا، اور آپ لوگوں سے کہیں اس کا ستر دیکھو؟ اس سے زیادہ بے حیا کون ہوگا؟ بس کسی کا گناہ کی دوسرے کو خبر کرنے والا ایسا ہی بے حیا ہے جیسا کوئی کسی سونے والے کے ستر کو لوگوں کو بلا کر دکھلائے کہ فلاں یہ کر رہا ہے. فرمایا کہ اس کے ستر کو اس طرح ڈھکو کہ اس کو پتہ نہ چلے، تاکہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ اس مجھے جگانے والے نے میرا ستر دیکھا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ہلا کر اٹھائیں بھائی صاحب اٹھ جاؤ آپ کی لنگی کھلی ہوئی ہے، نہیں. ارے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا. لو جی لو، سنو تو صحیح. جس کا ستر کھلا ہوا ہے جب اس سے اس بات کو چھپانا ضروری ہے کہ اس کو بھی پتہ نہ چلے، تو پھر کسی اور کو بتانے کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کا ستر کھلا ہوا ہے اسے بھی ہلا کر اٹھا کر نہ کہنا کہ آپ کا ستر کھلا ہوا ہے. وہ شرمائے گا کہ اس پر میرا ستر کھل گیا، اس نے دیکھ لیا. کہ تم ایسے کپڑا ڈال دو کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور یہی سنت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ اس طرح کا بھی ہے، اس طرح کا بھی واقعہ عمر کا ہے کہ ایک آدمی کے عیب کو دیکھا، جیسے ہی دیکھ کر عبد الرحمن عوف ساتھ تھے ان سے کہا کہ عبد الرحمن دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اتنا کہا عمر نے تو عبد الرحمن عوف کہنے لگے امیر المومنین آپ سے تو حرام کام ہو گیا ہے. ارے سوچو تو صحیح، آپ سے حرام کام ہو گیا. کیا ہو گیا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے عبد الرحمن اب تم یہ بتاؤ مجھے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے جو غلطی ہو گئی اس غلطی کا تدارک کیسے ہو؟ مجھ سے جو غلطی ہو گئی اس غلطی کا تدارک کیسے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ یہاں سے ایسے خاموشی سے نکل جائیں کہ غلط کرنے والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. یہ طریقہ بتایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تجسس کرنے والوں کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، تجسس کرنے والوں کو گناہ معاف ہو سکتا ہے ایک 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 شرط پر.
تو تجسس کرنے والا گناہ معاف ہو سکتا ہے ایک شرط پر کہ یہ گناہ کرنے والے کو علم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا. حضرت عمر خاموشی سے باہر آ گئے, خاموشی سے باہر آ گئے. تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, اصل بات یہ ہے کہ بے شک امر معروف و نہی منکر یہ دونوں بنیادی فریضے ہیں, مگر ان فریضے کے ادا کرنے کا ایک مسنون متعین طریقہ ہے. اس طریقے کو سیرت میں دیکھو, اس طریقے کو سیرت میں دیکھو. یہ نہیں کہ منکر سے روکنے میں جس طرح چاہو روکو, معروفات پر لانے میں جس طرح چاہو معروفات پر لاؤ, نہیں, بلکہ یہ غور کرو کہ سیرت میں اس فریضے کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے. کیونکہ لوگوں سے غلطیاں ہوں گی, لوگوں سے غلطیاں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے بھول چلی آ رہی ہے, کہاں سے؟ آدم بھول چلی آ رہی ہے, غلطیاں لوگوں سے ہوں گی. لیکن غلطی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایک غلطی ہوتی ہے انفرادی زندگی میں کہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے. ایک غلطی ہوتی ہے اجتماعی زندگی میں کہ آدمی کام میں بے اصولی کر رہا ہے. یہ اجتماعی غلطی ہے, کام میں بے اصولی اجتماعی غلطی ہے. سنو توجہ سے بات, کام میں بے اصولی اجتماعی غلطی ہے جس کا اثر اجتماعی طور پر پڑے گا, اور ایک ہے انفرادی غلطی کہ جس کا اثر انفرادی طور پر پڑے گا. دو قسم کی غلطیاں ملیں گی, دو قسم کی غلطیاں کی مثالیں ملیں گی صحابہ کی زندگی میں. ایک وہ جس کا جو اجتماعی کام سے متعلق غلطی ہے, ایک وہ جو انفرادی زندگی سے متعلق غلطی ہے, جسے میں نے واقعات درج کی ہے. یہ انفرادی زندگی ہے. ایک اجتماعی زندگی ہے کہ کام کرنے والے کام میں بے اصولی کریں, کام کرنے والے کام میں بے اصولی کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی کام میں غلطی کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب تک تو میں نے جو کچھ عرض کیا وہ یہ عرض کیا کہ آپ نے انفرادی زندگی میں شریعت کے خلاف, اسلام کے احکام کے خلاف غلطی کی تو آپ نے کیا معاملہ کیا. جن سے اجتماعی کام میں غلطی ہو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ہاتھ رکھو, شیطان گھس جائے گا, ہاتھ رکھنا چاہیے فوراً, سنت ہے. میں عرض کرتا ہوں, ہمارا مزاج یہ بن کر رہ گیا کہ جب کسی سے اجتماعی کام میں غلطی ہو جائے تو اس کو اجتماعی کام سے الگ کر دو. اجتماعی کام سے الگ. بس امت کا جو تفریق ہے, امت میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ فرقے صرف اجتماعی کام سے لوگوں کو الگ کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے, میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. غلطی کرنے والے کو اجتماعی کام سے الگ کرنا یہ امت کی تفریق کا سبب ہے, اور غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے. غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول مت کرو, کیونکہ جن کے مزاج میں انتقام اور تکبر ہوتا ہے وہ غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ عذر قبول کر لیں تو جو ان کا غصہ ہے, جو ان پہ انتقام کا جذبہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی نا میری بات؟ دیکھو میری بات بہت توجہ چاہتی ہے.
جن کے دل میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس لیے عذر قبول نہیں کرتے کہ ان کا عذر اگر قبول کر لیں گے تو پھر جو اپنی طبیعت پر بدلہ لینے کا غلبہ ہے اور انتقام کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہوگی. انتقام کی چاہت پوری نہیں ہوگی. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اس لیے معاف کیا کہ انتقام کا جذبہ نہیں تھا. یہ نبوت بادشاہت کا فرق ہے. بادشاہ سزا اس لیے دیتے ہیں مجرموں کو کہ وہ انتقام کے جذبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انتقام کے جذبے کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے انتقام کی، انتقام لینا ہے، تو وہ عذر قبول نہیں کرتے. بہت توجہ سے بات سنو. جن سے انتقام کا جذبہ ہوگا وہ کسی کا عذر کو قبول نہیں کریں گے، کسی کا عذر کو قبول نہیں کریں گے. یوں کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ میری بات سنیں توجہ سے. صحابہ کرام میں کفار سے انتقام کا جذبہ نہیں تھا بلکہ ہدایت کا جذبہ غالب تھا. کس کا؟ ہدایت کا جذبہ غالب تھا. اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تمہیں ان سے انتقام لینا ہی ہے، ان سے انتقام لینا ہی ہے تو پھر تم ایک کے بدلے ایک کو ختم کر سکتے ہو. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے میرے چچا حمزہ کو جس طرح قتل کیا ہے اور جس طرح ان کو مسلح کیا، ان کا ناک کان کاٹے، ان کے چہرے کو بدلا، میں حمزہ کے بدلے میں 70 مشرک قتل کروں گا. 70 مشرک قتل کروں گا. یہ آپ نے قسم کھائی. اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو تم اتنا کر سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے. بس ایک آدمی کو تم حمزہ کے مقابلے میں ایک کو قتل کر سکتے ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا. چچا کی محبت میں اور جس طرح کا بے ایمانہ قتل ہوا ان کا، اس پر آپ نے یہ قسم کھائی. محبت اور تعلق اور بشریت، لیکن اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو گئی، آپ نے قسم کا کفارہ دیا. ایک عورت نے آپ کے لیے کھانے میں زہر ملایا، آپ نے کھایا بھی، اس اثر بھی آپ پر ہوا. صحابہ نے عرض کیا کہ اسے پکڑیں؟ مایا کہ نہیں، جب جبریل نے مجھے بتا دیا آ کر کہ کھانے میں زہر ہے، تب اس عورت کا پیچھا کرنے اور مجھے اس سے بدلہ لینے کی کیا ضرورت؟ کیا کرو، معاف کر دو. ہم نے عرض کیا کہ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں کہ انتقام کا جذبہ نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں، کیونکہ سب کی ہدایت اور سب کی نجات مطلوب ہے. ہم نے ایک عرض کیا کہ جب انتقام کا جذبہ ہوتا ہے نا تو درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. انتقام کا جذبہ ہوتا ہے تو عفو کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ درگزر کو وہ آدمی پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی سے اپنی معافی اپنے لیے چاہتا ہے. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. کتنی صاف بات ہے کہ تم مخلوق سے درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ خالق تمہیں معاف کر دے؟ اس پر اگر ہم غور کریں کہ مخلوق کو معاف کر دو، مخلوق کو معاف کر دو، خالق تمہیں معاف کر دے گا.
کیونکہ معاف نہ کرنا کسی کو یہ کبر کا ایک جز ہے، یہ کبر کا ایک جز ہے، کیونکہ آدمی معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا، معاف کرنے کو پسند نہ کرے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ورنہ جس میں تواضع ہوگی وہ اس لیے معاف کر دے گا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر آدمی اپنے گناہوں سے پریشان ہو تو معافی کو مخلوق کو معاف کرنے کو پسند کرے گا، اپنے گناہوں سے اگر پریشان ہے تو معاف کرنے کو پسند کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے مخلوق کو معاف کر دیا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہم نے عرض کیا کہ لوگ معاف نہیں کرتے اس خیال سے کہ بھئی ہمیں ان کی معافی کا اعتبار نہیں ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنے کام کو کرتے رہو، اپنے کام کو کہتے رہو، جو تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کے مطابق کام کریں ان سے کام لو، آسان بات ہے۔ اس الجھن کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی خبر نہیں ان کے دل میں کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں خبر نہیں ان کے دل میں کیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ان کا دل جو ہے ٹٹولنے کی؟ تم یہ دیکھو کہ وہ ظاہری طور پر صحیح کام کر رہے یا نہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ میری ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو، ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ایک ہاتھ مونڈے سے کاٹ دے، دوسرا ہاتھ میں میرے تلوار، ایک ہاتھ سے میرا کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں میرے تلوار، میں نے ایک ہاتھ کٹنے کے بعد اپنا اس کافر کا پر حملے کا ارادہ کیا، وہ بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا اسے قتل کرنے کے لیے، جب میری تلوار اس کے سر پر آ گئی اور وہ میرے قابو میں آ گیا، اسے نظر آ گیا کہ میرے قتل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ کہ تو نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ اسے کلمہ پڑھ لیا، اجی اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور وہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا کیونکہ اب اس کے بعد بچاؤ کو کوئی راستہ تھا نہیں، میں نے اس لیے تلوار اس پر چلا دی کہ یہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، جان بچانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر تلوار حرام ہو گئی اس کے کلمہ پڑھتے ہی۔ وہ بار بار کہہ رہے صاحب یہ میرا ہاتھ کاٹ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ کاٹا تھا کفر کی حالت میں، تو تو نے تلوار اٹھائی اس پر اس کے ایمان کی حالت میں۔ سوچو تو صحیح، یہ ہے ہماری سوچ؟ اس نے تو تمہارا ہاتھ کاٹا تھا جب وہ کافر تھا، اور تم نے اسے قتل کب کیا؟ جب وہ مومن تھا۔ سوچو تو صحیح۔ کمال ہو گئے، یعنی اتنی بھی بدلہ لینے کی گنجائش نہیں رہی کہ جب وہ کہہ رہا میں مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کافر کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے، اسے کلمہ پڑھوانے کے لیے ہے، اور کلمہ پڑھوانے کے لیے بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھوانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر قتل کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے،
اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ حضور اکرم، میں ایک بہت عام بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو نہ مانے ان سے کیا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات دوپہر کو قیلولہ کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، علق سیفہ فی الشجر ویقیل تحت الشجر، اچانک ایک